السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سفر کے آداب و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں سفر پر سواری پر سوار ہونے کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی گئی تھی، اور ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست یعنی آج کی نشست میں سواری پر سوار ہو کر دعا جو پڑھنی ہے اس کے متعلق، اور میں نے ایک یہ بات کی تھی کہ اکثر ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم سواری پر سوار ہوتے ہیں تو ہمارا پہلا لفظ یہ ہوتا ہے کہ گانا لگاؤ، کوئی اچھا سا بیٹ والا کمال کا ہو، سارے سفر میں مزہ آ جائے، بلوٹوتھ کنیکٹ کرو، آکس کیبل لگاؤ۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ زیادہ تر جو بولے جاتے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمان نہیں ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقہ کار سکھایا ہے کہ سواری پر کس طرح سوار ہونا ہے، پھر سفر کی دعا پڑھنی ہے، پھر کس طرح سفر کرنا ہے۔ تو لیکن ہم کسی اور ہی مزے میں لگے رہتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ الفاظ بول کے تو اپنے کام میں مست ہیں۔ 2 شخص یعنی کہ سفر کرتے ہیں، ایک شخص وہ ہے جو گھر سے دعا پڑھ کے نکلتا ہے اور راستے میں خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور وہ وفات پا جاتا ہے، اور دوسرا شخص گھر سے نکلتا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ گانا لگایا اور نکل گیا، اس کا بھی خدا نہ خواستہ راستے میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ان دونوں شخص کی اموات ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہا ہے، اور اس کا جو حادثہ ہے وہ شہادت کی موت ہو، اس کا وہ حادثہ نہیں، اس کا حادثہ شہادت کی موت ہو، اور جو اس شخص کا حادثہ ہے یہ شہادت کی نہیں، یہ ذلیل ترین موت ہو۔ تو اسی لیے اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ بنے تو جب بھی گھر سے نکلے تو لازمی طور پر گھر سے نکلنے کی دعا، سواری پر چڑھنے کی دعا، اور لازمی طور پہ جو یہ دعا ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر چڑھنے کے بعد جو میں نے طریقہ کار بتایا تھا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور بھی اس کے آگے مزید دعا ہے، وہ بھی میں صرف اس کی عربی بتا دیتا ہوں، تو اس کا میں تھوڑا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں کہ دعا بظاہر بہت ہی مختصر ہے، لیکن اس کے الفاظ جو بہت جامع ہیں کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا ھذا، کہ جس نے میرے قابو میں اس سواری کو دیا، وما كنا له مقرنین، کہ میں اس سواری کو قابو کرنے والا نہیں تھا، نہ میرے میں اتنی طاقت کہ میں اس سواری کو اپنے قابو میں رکھوں، انا الی ربنا لمنقلبون، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا۔ اگر کوئی شخص پورے یقین اور پورے ایمان کے ساتھ اس دعا کو پڑھ کے سواری پہ بیٹھ جائے، اس کا دل نہیں کرے گا میں کسی بھی طریقے سے ٹیپ کو چھیڑوں یا کوئی گانا لگاؤں۔ تو اسی لیے، اور اس کے آگے جو مزید دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آتی ہیں، اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا، اللہم انت الصاحب فی السفر، اور اس کے علاوہ اور بھی 2-3 اس طرح کی اور دعائیں ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈسکرپشن میں جو ویڈیو وغیرہ بنتی ہے، کچھ لوگ ادھر سے بھی دیکھتے ہیں، تو اس کے ڈسکرپشن میں مکمل دعا جو ہے وہ میں لکھ دوں گا، اگر کوئی ویڈیو کے ذریعے سے یاد کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ حدیث جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ جو ہے وہ بیان کر چکا ہوں۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ جب بھی سفر کے لیے روانہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ بہت دور کا سفر ہو، جب بھی اپنے گھر سے کسی کام کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ بھی آپ کا سفر ہے، تو کوشش کریں جب گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھ کے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔